حضور اگلا سوال مس طاہرہ یونس جو کلیپم سے تشریف لائی ہیں ان کا ہے. وہ غیر از جماعت خاتون ہیں. وہ کہتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، وہ یہاں تشریف فرمایا ہے. جی وہ کہتی ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ احمدی کو کیوں مسلمان نہیں مانا جاتا؟ اگر احمدی مسلمان ہیں تو مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ وہ احمدی مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. احمدی کو کیوں مسلمان نہیں مانا جاتا، اس کا ایک جواب تو مولوی دے سکتے ہیں. میں تو مانتا ہوں، اس لیے غلط آدمی سے بات پوچھ رہے ہیں. لیکن ان معنوں میں ٹھیک بھی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ مجھے علم ہوگا، اور انہوں نے مجھ پہ اعتماد فرمایا ہے کہ میں سچ بات کہوں گا. اس لیے اس پہلو سے میں جواب دیتا ہوں مولوی کیوں ہمیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں. اس پہلو سے بات یہ ہے کہ ایک تو ختم نبوت کا عقیدہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، اس کی اگر غلط تشریح کی جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ تو قرآن تو فرماتا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں لا نبی بعدی، اس کے بعد نئی نبوت کا سلسلہ شروع کر بیٹھے ایک آدمی، تو مسلمان کہاں سے رہے گا؟ جس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے آزاد ہونے کا ادعا کر لیا، وہ بھی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر. اور ایک بات جو نہیں بتاتے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں یہ بھی کافر ہو جائیں گے، سارے اکٹھے بات جائیں گے. وہ یہ کہ یہ خود مانتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور مہدی بھی آئے گا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مسیح لازماً نبی اللہ ہوگا. تو آئیڈینٹی کا فرق ہے، عقیدے میں تو فرق ہی کوئی نہ رہا. سارے یہ علماء تسلیم کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ مسیح آئے گا تو نبی اللہ ہوگا کہ نہیں؟ کہیں ہوگا. امام مہدی خدا مقرر کرے گا کہ نہیں؟ کہتے ہیں مقرر کرے گا. اگر آپ امام مہدی کا انکار کر دیں گے تو مسلمان رہیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہی بات جب ہم کہتے ہیں تو ہم کافر یہ کیوں نہیں ہوتے کافر؟ اس سے اگر زہر ہے تو سب نے کھایا ہوا ہے، پھر یہ اجتماعی خودکشی ہونی چاہیے. لیکن ہم بچ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا اپنا عمل، ان کا اپنا موقف ان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے. بس اگر غیر مسلم بنتے ہیں تو یہ بنیں گے، ہم نہیں بنیں گے. اور حوالہ میرے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فتاوی ہیں جن کو پیش نظر رکھیں. ایک یہ کہ اگر کوئی مسلمان کو کافر قرار دے تو وہ غیر مسلم ہو خود کافر ہو جائے گا. یہ وہ فتویٰ ہے جو علماء جانتے ہیں کہ صحیح ہے، اور اس کے متعلق کوئی بحث نہیں اٹھائے گی کہ کمزور حدیث کی بات ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو کافر کہنے سے پہلے 12 سال تک مسلسل صبر کیا ان کے فتووں پر، اور یہ حدیثیں یاد کرائیں. آپ نے فرمایا کہ میں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہتا، میرا انکار بھی کرتے ہو پھر بھی میں کہہ سکتا. میرے دل میں یہ طاقت نہیں کہ میں کلمہ گو کو کافر کہہ دوں، مگر میں تمہیں یہ حدیث بتا رہا ہوں. اگر تم باز نہ آئے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے خلاف میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. اور وارننگ کے بعد 12 سال کے صبر کے بعد گالیاں کھا کر کافر دجال کہلا کر جب وہ باز نہیں آئے تو پھر آپ نے یہ فتویٰ دیا. اور صبر کا یہ حال ہے کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب جو شیعوں سے احمدی ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے مریض بنے، احمدی ہونے کے باوجود اپنے گھر مولوی ثناء اللہ کو ملازم رکھا ہوا تھا، اور وہ امام الصلاۃ تھے. مولوی ثناء اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. تو ایک طرف نہ صرف حوصلے کا دعویٰ بلکہ حوصلہ سامنے کھلا بیٹھا ہے. کون کہہ سکتا ہے ان حقائق کے خلاف کچھ؟ مولوی ثناء اللہ کی اولاد اگر کہیں زندہ اسے پوچھ لیں، ان کے والد صاحب ہمارے پھوپھا جان نواب محمد علی خان کے ہاں ملازم بھی تھے، بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے بھی، اور امام بھی تھے. جب
یہ مولوی باز نہیں آئے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فتویٰ چلا ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس، اس لیے اگر تم مجھے کافر کہو گے تو رسول اللہ کے فتوے کے مطابق تم کافر ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ہماری طرف سے ایک جواب، لیکن اس سے بھی آگے ایک اور قطعی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو بھی خاتون ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ ان کے پاس اس بات کے سوا گنجائش ہی نہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹا ہونا تسلیم کر لیں، دیانتداری سے گنجائش نہیں۔ یہ ایک حدیث خود امت کو بتاتے آئے ہیں، ابھی بھی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب میری امت یہودیوں کی طرح 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے جسے مولوی عبد الوہاب صاحب جو وہابی فرقے کے سربراہ ہیں، انہوں نے بڑی شد و مت سے اپنی صداقت کی نشانی کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، وہ 72 کے 72 جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے جو 73ویں جماعت ہوگی۔ تو مولوی عبد الوہاب صاحب نے یہ دعویٰ کیا، ان کی کتب میں لکھا ہوا موجود ہے کہ میں جس فرقے کا بانی ہوں یہ وہ 73ویں جماعت ہے، جس کے متعلق یہ خوشخبری تھی کہ یہ تو پکے مسلمان اور جنتی، باقی سارے 72 کے 72 جہنمی ہیں۔ حسین تسلیم ہو گئی نا سعودی عرب کو پوری طرح۔ اب بتائیں 72 فرقے جہنمیوں کو وہاں حج کیوں کرنے دیتے ہیں؟ اور صرف ایک کو باہر نکالا ہوا ہے، وہ جماعت احمدیہ۔ عجیب بات ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی اور وہ جماعت ہوگی، اور ان کے اپنے بانی فرماتے ہیں کہ ہم وہ جماعت ہیں مگر 72 کی حدیث سچی، باقی سب جہنمی ہو گئے نا۔ ان جہنمیوں کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ان کی خاطر مدارات ہوتی ہیں، حج کی ساری سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور ایک کو نکال کے باہر پھینکا ہے، وہ ایک جماعت ہے، جماعت احمدیہ۔ اب یہ دلیل ایک اور شکل بن جائے گی، اختیار کر لے گی۔ ہو سکتا ہے یہ سارے سچے ہوں، ان معنوں میں کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ہم 73ویں ہیں، ہے نا ہر ایک کو حق، اگر ہمیں حق ہے تو ان کو بھی حق ہے۔ اگر ان کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو 73واں سمجھیں اور باقی کو 72 سمجھیں، تو 72 میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے متعلق اعلان کیوں نہیں کرتے کہ تم ہرگز مسلمان نہیں ہو، تم جہنمی ہو؟ جب اعلان آتا ہے تو کہتے ہیں ہم 72 ایک طرف، جماعت احمدیہ ایک طرف، اور جب اپنا سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم 73ویں جماعت ہیں، 72 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں جس ہوٹل میں 72 کمرے ہوں، 72 کو آگ لگ جائے تو وہ 73ویں کمرے والے بیٹھے رہیں گے ان کے اندر شامل ہو کر؟ وہ تو ہر آدمی نکلنے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگنے کی بات کی، تو 72 کو آگ لگ گئی، یعنی گمراہ ہو گئے، اور یہ ان میں اندر بیٹھے ہوئے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 72 ہی ہیں۔ تو ان کا ایک دوسرے کے خلاف جماعت احمدیہ کے مقابل پر اجتماع ان کے 72 ہونے پر سواد کر رہا ہے، اور جب 72 کا حصہ ہیں تو فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، ان کا دعویٰ کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ دو ٹوک بات ہے، اس پر آپ غور فرمائیں تو آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات کی سمجھ آ جائے گی یہ کیوں ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ اسی میں ان کے جھوٹے ہونے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو کیوں نہیں کہتے غیر مسلم؟ جب آپ 73 ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہہ دیا، غیر مسلم اور کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں نہیں کہتے؟ وہاں ان کی آوازیں کوئی دب جاتی ہیں، بزدل ہیں، تقویٰ نہیں ہے، سیاست کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ شیعوں کے اوپر دیکھیں کیسے کیسے فتوے ہیں جو سنیوں نے لگائے ہیں، شیعوں کے جوابی فتوے بھی بڑے سخت ہیں، مگر وہاں حج میں ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہابی فرقہ توحید کے نام پر اٹھا تھا، اور سارے مزار جو ان کی عزت کی جاتی ان کو مٹا دیا گیا تھا، تمام احترام کی نشانیاں دور کر دی گئیں، لیکن بریلوی وہاں
लाखों की तादाद में आते हैं जो दाता दरबार के सामने भी सजदे करते हैं। जगह जगह पीर बनाए हुए हैं, उनके दरख्तों पर उनके नाम की टाकियाँ जो होती हैं, चीथड़े, वो लगाए हुए निशानी के तौर पर कि इस पीर से हमने बेटा मांगा था, उसने दे दिया, इस पीर से नज़ला दुरुस्त करवाया था, उसने दुरुस्त कर दिया। भरे पड़े हैं ऐसे दरख्त हजारे में जिनमें नीली पीली टलियां लटकी हुई हैं। ऐसे मुशरिकों को तो वो इजाजत दे देते हैं और कोई परवाह नहीं करते। सियासतबाजी है, इसके सिवा कोई बात ही कुछ नहीं। तो इनका फतवा भी वैसा ही जैसा कि इनका अमल है। सुनाइए। हाँ, अच्छा, नवाए वक्त इन्होंने मुझे हवाला दिया, उस वक्त मैं कहना चाहता था मगर मेरे पास हवाला नहीं था। अच्छा, वो आपने दे दिया। मेरे जहन में ये था, जब जमात अहमदिया के खिलाफ ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली, जिसमें तमाम फिरकों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्होंने मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर यह फैसला किया है कि ये सारे मुसलमान और सिर्फ जमात अहमदिया दायरा इस्लाम से खारिज है। इस फैसले का ऐलान नवाए वक्त लाहौर 16 अक्टूबर 1974 को इन अल्फाज में किया गया। कादियानी मसले का हल और चंद दिलचस्प हक़ाइक़। इस्लामी तारीख में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसले पर कभी इजमा नहीं हुआ। इस फैसले की एक खास अहमियत यह है कि इस पर इजमाए उम्मत बिल्कुल सही तौर पर हुआ। इस्लाम की सारी तारीख में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसले पर कभी इजमाए उम्मत नहीं हुआ। इजमाए उम्मत में मुल्क के सब बड़े से बड़े उलमाए दीन और हामिलान शरअ मतीन के अलावा तमाम सियासी लीडर और हर ग्रुप के सियासी रहनुमा कमा को मुत्तफ़िक़ हुए और सूफियाए किराम और आरिफीन बिल्लाह बरगज़ीदगान ने तसव्वुफ़ व तरीक़त को भी पूरा पूरा इत्तफ़ाक़ हुआ। कादियानी फिरके को छोड़कर जो भी 72 फिरके मुसलमान यह तान टूट गया, कैट इज आउट ऑफ दैट। इसके बाद हंसी आती है देख के, इतनी बड़ी बड़ी बुनियाद में ऐसे दावे बनाए तमाम उलमाए शरअ मतीन और सूफियाए बुजुर्ग किराम कादियानी फिरके को छोड़कर जो भी 72 फिरके मुसलमानों के बताए जाते हैं, सबके सब इस मसला के हल पर मुत्तफ़िक़ और खुश हैं। अब बताएं, अपना 72 होना मान गया कि नहीं? 72 होना मान गए, फतवा अपना लगाएंगे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फतवा चलेगा। अब बताओ, इन्होंने 72 होना तस्लीम कर लिया, हम भी मान गए, मगर फतवा 72 पर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलेगा। इसीलिए इस फैसले से पहले इसका हवाला देकर उस वक्त के हमारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने नेशनल असम्बली में बैठ इनको मुतलबी किया था कि देखो, तुमने खुदा के नाम पर यह हुकूमत ली है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमा पढ़ के यह हुकूमत ली है, तुम इज्तिमाई तौर पर हुजूर अकरम के फैसले के खिलाफ बगावत ना करो। तुम्हें यह तो हक है कि तुम में से हर फिरका ये कहे कि हम जमात हैं, बाकी 72 हैं, मगर यह हक नहीं है कि अपने आप को 72 भी कहो और जन्नती भी करार दो। ये वार्निंग सुनकर फिर ये ऐलान हुआ है। अब आप फैसला फरमा लें खुद ही।